آج ملین مارچ جو شروع کر دیا ہے اور اس کا کراچی سے ہی آغاز کیا، پاکستان کے سب سے بڑے شہر سے، کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں اس معاملے کو؟ جہاں تک کسی کا سوچ نہیں ہے وہاں تک لے جاتے، سوچ سے بھی ماورا، اس سے بھی ماورا۔ اس کا مطلب ہے اقتدار کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ فیصل کریم کنڈی کی بات آپ نے کوٹ کی، وہ گورنرشپ کے پیچھے پڑے۔ کنڈی صاحب خود گورنرشپ لینا چاہتے وہ ہیں۔ چاہتے ہیں کہ میں گورنر بنوں۔ اب ہر کسی کو وہ بدتمیزی وہ لے جا اور الفاظ استعمال کرتے، وہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ کرپشن کے بادشاہ۔ تو پھر یہ بتائیے کہ سندھ میں کتنی کرپشن ہوئی، اور یہ بھی بتائیے کہ وہ اپنے آپ کو بھٹو کی پارٹی سمجھتے ہیں۔ یہ جو تانا آپ کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ مولانا اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اپنی تحریک کو، اگر مولانا کو پاور شیئرنگ میں فارمولا مل جاتا ہے کچھ، پھر یہ بتا دے نا، پھر یہ بتا دے جب پی ڈی ایم بنی 20 ستمبر 2020 میں، 5 مہینے کے بعد پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے کس کے کہنے پہ الگ ہو گئی؟ حالانکہ یوسف رضا گیلانی کو جب پوری پی ڈی ایم نے سینیٹر بنوایا وفاق سے، ایک اپوزیشن لیڈرشپ کے لیے کس کے کہنے پر انہیں پی ڈی ایم توڑ دی؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے یا کس کے کہنے؟ آپ خود اندازہ لگائیں، پی ڈی ایم کی توڑنے میں فائدہ کس کا تھا؟ پی ڈی ایم کو اکٹھ رکھنے میں نقصان کس کا تھا؟ یہ سامنے رکھے کہ پی ڈی ایم کو مضبوط رکھنا، پی ڈی ایم کو اکٹھا رکھنا، متحد رکھنا عمران حکومت کے خلاف، اور عمران حکومت کے پشت پر کون کھڑے تھے، اور انہوں نے پی ڈی ایم کیوں توڑی، یہ توڑنا کس کے فائدے میں گیا؟ تو اسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا۔ جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا، بہت ساری معاملات ہو رہے تھے، لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، ایک تحریک چل رہی تھی، تو پیپلز پارٹی کی جو اس وقت موو تھی سیاسی، وہ کیا مشکوک تھی؟ پیپلز پارٹی فیئر چل رہی تھی؟ یہ تو آپ پیپلز پارٹی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے سوالات اٹھائے، اسی وقت اس قسم کی باتیں کی جاتی تھی جو ابھی آپ نے کوٹ کیا کنڈی سے۔ اس وقت بھی میں نے کچھ سوالات اٹھائے، اگر آپ جا کے دیکھیں اس سوالات کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم میں 10 جماعتیں تھیں، 10 میں سے اکثریت جماعتوں کی 8-9 جماعتوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم تحریک کے ذریعے یا اسمبلیوں سے استعفیٰ کے ذریعے عمران کی حکومت ہم رخصت کریں گے۔ واحد پیپلز پارٹی تھی وہ تحریک عدم اعتماد کی بات کرتی تھی۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے مدد لینی پڑے گی، کیونکہ جو مہرے وہاں حکومت کے ساتھ ہے جو لوگ توڑنے پڑیں گے، ہاں اس کو توڑنے پڑیں گے، تو وہ تو ان کے لوگ ہیں۔ تو ہم نے تو 26 نکات میں سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں دخیل نہ ہو، اور ہم خود ان کو دخل اندازی کی دعوت دیں گے۔ یہ ان کا بنیادی زور تھا اس بات پر کہ تحریک عدم اعتماد۔ پیپلز پارٹی کا اصرار تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، عمران خان کو نکالنے کے لیے۔ باقی تمام پارٹیوں کی بات یہ تھی جو میں نے کہا، انہوں نے اکثریت کی بات نہیں مانی، وہ بضد تھے پیپلز پارٹی۔ باقی 8 پارٹیاں اسی پر تھے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک پہ ہم نہیں جائیں گے۔ لاسٹ میں جب اسف علی زرداری صاحب متحرک ہو گئے، ہم 8 پارٹیوں کا وہی موقف تھا، عدم اعتماد کی تحریک نہیں، ورنہ پھر مدد لینی پڑے گی۔ پی ایم ایل این آئی کہ تحریک عدم اعتماد، مولانا نے کہا کہ تحریک پی ایم ایل این بھی اسی پر آ گئی۔ ہاں اسی پر آ گئی۔ اسف علی زرداری نے ان کو کنونس کیا، تو مولانا نے ان کو کہا کہ تحریک عدم اعتماد کیسے؟ وہ تو ہمیں بھی 2 بار اس نے کہا، جنرل باجوہ صاحب نے کہا، میں نے انکار کیا، آپ کیسے راضی ہو گئے؟ لیکن جب تمام پارٹیاں ایک پیج پر تھیں، پی ڈی ایم میں شامل بھی اور پی ڈی ایم سے باہر بھی، کہ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کی طرف جانا ہے، تو اس لیے مولانا صاحب نے اپنی رائے کی قربانی دے کر پی ڈی ایم کے ساتھ اس عدم اعتماد کا حصہ بنے۔ جب دونوں کا موقف ایک ہے تو دونوں کی تحریک علیحدہ سے کیوں چل رہی ہے؟ وہ تو پھر ڈیوائڈ اینڈ رول، حکومت بھی خوش ہوگی۔ تو پھر آپ یہ پی ٹی آئی سے پوچھئے نا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے؟ تو پھر آپ پی ٹی آئی سے پوچھئے، ہمارے دروازے تو کھلے۔ وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہوا ہے شاید اسد کیسر صاحب کا۔ نہیں، کس قسم کا رابطہ ہوا ہے؟ رابطے تو پہلے 2 بار 3 بار وہ خود آئے ہیں، ایک میٹنگ میں تو میں خود تھا، وہ آئے تھے۔ اگر وہ مولانا صاحب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں بالکل آ سکتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں تو اصول کی بنیاد پر آ کے بات کریں۔ کچھ شرائط ہیں ایسی کہ جو تحریک انصاف کے سامنے آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط پوری جب بات یہاں آئے گی ٹی او آر تو ہوگا، ٹرم آف ریفرنس تو ہوں گے، ٹی او آرز ہوں گے بالکل، لیکن آپ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں پھر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے ٹی او آر کو مرتب کرنا ہوگا۔ اس ٹی او آر میں کیا ہوں گے یہ اسی وقت پر چھوڑ دیں۔ آج کے جلسے کے بعد جلسے کب تک چلیں گے اور پھر جلسوں کے بعد مارچ؟ آج کی جلسے کے بعد ایک بات میں کروں، جی، کل تک میری جو معلومات تھی، پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت نے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ تحریک انصاف کو بھی نہیں ملی، آپ کو بھی نہیں ملی، ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں ملی؟ تحریک انصاف کو ہم سے الگ کریں نا۔ کیا جلسہ کرنا غیر جمہوری عمل ہے؟ جلسہ کرنا غیر آئینی عمل ہے؟
اگر ملتان میں پی ڈی ایم کی اتحاد کے زمانے میں ملتان میں جلسہ ہو رہا ہے، پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جو کارکنوں کو عہدیداروں کو زد و کوب کیا گیا، جلسے کا رسا روکنے کی کوشش کی گئی، انسو گیس شیلنگ وغیرہ استعمال ہوئے، اس وقت پیپلز پارٹی کی تھی یہ کہاں سے جمہوریت ہے، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ ابھی سندھ میں جو جمعیت علماء اسلام کی آج ملین مارچ یا ایک عظیم الشان جلسہ ہونے والا تھا، کیوں سندھ انتظامیہ اور سندھ حکومت نے اجازت نہیں دی؟ یا اجازت نہ دینا یہ جمہوریت کا تقاضا ہے یا جمہوریت کی نفی ہے؟ تو پھر یہ کوئی اور ہے جو یہ اجازت نہیں دے رہا یا پیپلز پارٹی؟ چلو یہ جواب تو سندھ حکومت دینا، کیوں آپ نے روکا جلسے کو؟ جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی آپ نے؟